السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی اپنی طرز کی ایک انوکھی اور خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، مجھے پڑھ کر اچھا لگتا ہے۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس شہر یا ملک سے میری کہانی سن رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 1 بج چکے تھے اور احسن ابھی سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہوتا اس سے پہلے اس کو لگا کہ جیسے اس کی چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نہیں، اس کا وہم ہے، اتنی رات کو بھلا چھت پر کون ہو سکتا ہے۔ اچانک ذہن میں آیا، نہیں کہیں کوئی چور نہ ہو۔ لیکن پھر اس کو اتنی تھکن ہو رہی تھی کہ اس نے سوچا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن پھر باقاعدہ طور پر کوئی چھت پر جیسے کود رہا ہو، مگر کون؟ کیونکہ مکان میں تو احسن کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور رات کے اس پہر کون ہوگا جو اس کے گھر کی چھت پر اس طرح سے کود رہا ہو۔ دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ اس نے جب غور سے سنا تو چہل قدمی اور کودنے کے ساتھ پائل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کیا یہ واقعی پائل کی آواز ہے یا میرے کان بج رہے ہیں؟ احسن نے خود سے سوال کیا، لیکن اب وہ آواز آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اصل میں سب کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ احسن کو لاہور کے قریب آباد ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام مانا والا تھا، وہاں نوکری ملی، اور اس سلسلے میں اسے وہاں شفٹ ہونا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج تو احسن کو یہ درپیش تھا کہ اس برائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اسی لیے احسن نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور ایک مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ اس نے بہت سے مکان دکھائے، لیکن کسی کا کرایہ زیادہ ہوتا تو کوئی اس کے آفس سے دور ہوتا۔ احسن ابھی کنوارا لڑکا تھا، اس کو اتنا بڑا گھر بھی نہیں چاہیے تھا، اس کو تو بس ایک کمرہ بھی اچھا لگتا۔ لیکن اب یہاں پر مصیبت یہ تھی کہ مالک مکان کنوارے لڑکے کو اپنا اکیلا گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ کچھ ایسا گھر دکھائے جہاں مالک مکان نہ ہو، مطلب مالک مکان کہیں الگ رہتا ہو یا ملک سے باہر رہتا ہو، تو شاید اسے وہ گھر مل سکتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے احسن کو ایک گھر دکھایا جو سائز میں بھی مناسب تھا، اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا کرایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ احسن نے جب کرایہ سنا تو فوراً ہی راضی ہو گیا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ گھر سنگل سٹوری تھا، جس میں 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ، صحن، اور اس کے دائیں جانب کچن اور بائیں جانب باتھ روم، اور صحن سے ہی سیڑھیاں اوپر چھت پر جا رہی تھیں، اور صحن کے آخر میں مرکزی دروازہ تھا جو گھر کے باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کمرے تو 2 تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور احمد کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہوا ہے، اسی لیے کمرہ وہ بالکل بھی نہیں کھول سکتا اور نہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ احسن کو رہنے کے لیے ویسے بھی ایک ہی کمرہ تو چاہیے تھا، اس کو اتنا بڑا گھر مل گیا تھا۔ اس نے تو فوراً حامی بھر لی، ایڈوانس دیا اور گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا سامان ہی کتنا تھا، ایک چارپائی، ایک صندوق جس میں کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ضرورت کی اور چیزیں، سب ایک ہی کمرے میں سما گیا۔ احسن کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سوائے اس کے محلے والوں کے جو اس کو نہایت ہی عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جیسے وہ کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احسن کو 1 ہفتہ ہو گیا اس گھر میں رہتے ہوئے، اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ چھت پر کوئی موجود ہے، اور پائل کی آواز اس کے کانوں کو چھو رہی تھی۔ اصل میں آج گرمی بہت تھی، اسی لیے احسن نے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھا لی تھی، اور آج اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ آہستہ آہستہ پائل کی اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احسن کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے سیڑھیوں پر ہی کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ گیا اور رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔
لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی قدم واپس اوپر کی جانب جانے لگے اور وہ پائل کی آواز بھی اب مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ سب آوازیں تھم گئی، جیسے کوئی بھی آیا تھا اور اب واپس چلا گیا۔ احسن کو فضا میں جو ایک بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ احسن اگلی صبح اٹھا اور آفس چلا گیا، لیکن سارا دن اس کے دماغ میں گزشتہ رات کے ہونے والے واقعات گھومتے رہے اور اس سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دراصل رات کے واقعات کی وجہ سے احسن کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن آفس وہ اس لیے آ گیا تاکہ اس کا ذہن کچھ تبدیل ہو سکے، اور وہ کچھ حد تک اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن آخر کار تو اسے گھر جانا ہی تھا۔ احسن نے اللہ کا نام لیا اور گھر میں قدم رکھا۔ گھر کا ماحول بالکل بھی خوفناک نہیں لگ رہا تھا، فضا بھی ہلکی پھلکی تھی۔ احسن کا سارا خوف ہوا ہو گیا۔ اس نے نماز عشاء ادا کی اور صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹ کر احسن نے تھوڑی دیر گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں سوچا، پھر اپنا ذہن جھٹک کر سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں یہی امید لیے ہوئے تھا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر احسن کی آنکھ خود سے ہی کھل گئی۔ اس کو پیاس لگی تھی۔ اس نے پاس رکھی پانی کی بوتل سے پانی پیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے، یعنی آج رات اتنا وقت ہو گیا لیکن کوئی بھی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ احسن کے دل کو بہت سکون محسوس ہوا اور اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند بھی پوری آب و تاب سے آسمان پر دمک رہا تھا۔ چاروں طرف چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے ہی تارے سجے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ سے سکون کا سانس لیتے ہوئے نیند کی وادیوں میں گم ہونے لگا۔ احسن کو آج اپنے گھر کی یاد آنے لگی۔ وہ ایسی چاندنی راتوں میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اکثر اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا، اور بھائی بہنوں کی آپس میں خوب گپ شپ لگا کرتی تھی اور بہت ہنسی مذاق ہوا کرتا تھا۔ خیر، انہیں یاد کرتے کرتے نہ جانے احمد کی آنکھیں کب بھر آئیں۔ اس نے سوچا، رزق کی تلاش انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ وہ تو خوش قسمت ہے جو اپنے ملک میں ہی موجود ہے، وگرنہ تو لوگ روٹی روزی کی تلاش میں اپنوں سے بہت دور 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، جہاں سے اتنی جلدی واپس آنا ممکن نہیں ہوتا، اور دل کے پھپولے وہ اپنوں کو دکھا نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنوں کو دکھ اور غم بیان کریں گے تو پھر کمائیں گے کیسے، اور اپنے پیاروں کو بھی مشکل میں ڈال دیں گے۔ وہ بھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کو انہی قدموں اور پائل کی آواز سنائی دی، لیکن اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ آج آواز چھت کے بجائے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا غور کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ یہ آواز اس بند کمرے کے اندر سے آ رہی تھی جس کو تالا لگایا گیا تھا اور اسے جو دروازہ کھولنے سے منع کیا گیا تھا۔ احسن اب ٹکٹکی باندھے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ چارپائی سے اتر کر اس کمرے کی جانب چلنے لگا۔ اچانک قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی اور کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ احسن نے آج سے پہلے ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت کنفیوز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس نے یہ سب یا تو کسی فلم میں دیکھا تھا یا کہانیوں میں پڑھا تھا، لیکن حقیقی زندگی میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زور زور سے دروازہ اندر کی جانب سے پیٹا جانے لگا۔ احسن کے تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کون؟ اور پوچھنے کے بعد اس کو خود ہی یہ احساس ہوا کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اور کون دیکھا اس کا جواب۔ لیکن ایک مرتبہ تو اس کو شدید جھٹکا لگا جب اس کے سوال کیے جانے پر اندر سے دروازہ پیٹے جانے کا سلسلہ رکا اور کسی نسوانی آواز میں کوئی کمرے کے اندر سے بہت ہی نحیب آواز میں بولا، مجھے باہر نکالو، پلیز مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ احسن کی حالت یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کمرے میں بند کیسے ہو سکتی ہے اور کس نے اسے قید کیا؟ کمرے کے باہر تو تالا لگا ہوا ہے، تو یہ اندر کون ہے؟
اس طرح کے بہت سے سوالات احسن کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس عورت نے پھر پکارا کہ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، پلیز میری مدد کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ احسن نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کون ہو تم؟ اندر کیسے گئی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی اس جگہ بے ہوش کر کے بند کر کے چلا گیا ہے، ابھی ہوش آیا تو مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ احسن کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ چابی تو اس کے پاس ہے، پھر یہ سب کیسے؟ کس نے ایسی حرکت کی؟ احسن اب دروازے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا اور کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، دروازہ کھولے یا نہیں۔ احسن نے فیصلہ لے لیا کہ وہ کمرے میں بند عورت کی مدد ضرور کرے گا۔ اس کو مالک مکان پر اب شک ہونے لگا تھا کہ کہیں اسی وجہ سے تو اس نے دروازہ کھولنے سے منع نہیں کیا تھا کہ اس کمرے میں اس نے کسی مظلوم عورت کو بند کر رکھا ہے۔ احسن اب دروازے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تالے کو پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے منہ سے صرف بسم اللہ ہی نکالا تھا کہ اندر سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو۔ احسن نے جواباً کہا، ہاں کھول رہا ہوں بھائی۔ پھر بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو اب کی بار اندر سے قدرے غصیلے لہجے میں آواز آئی، کیوں پڑھ رہا ہے؟ صرف دروازہ کھول۔ احسن کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ کوئی بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیوں منع کرے گا؟ اس نے جواب دیا، دیکھیں میں تو اللہ کا نام لے کر ہی یہ کام کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے۔ اس پر اب کی بار اندر سے جو آواز آئی وہ کسی عورت کی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوفناک آواز تھی، ایسے جسے بہت سے مرد اور عورتیں ایک ساتھ بول رہے ہوں کہ بکواس بند کر اپنی۔ اور اسی کے ساتھ دروازہ زور زور سے ہلنے لگا اور کسی کا غرانے کی آواز سنائی دینے لگی، وہ بھی کمرے کے اندر سے۔ احسن کے لیے یہ سب نہایت ہی خوفناک تھا۔ اس نے واپس صحن کی طرف دوڑ لگا دی اور وہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی چارپائی کے پاس رکھا قرآن پاک اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کام کرنے سے اس کو پچھلی رات بھی ایک ہمت اور سکون ملا تھا اور آج بھی اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنے اندر ایک ہمت اور حوصلہ محسوس کیا، اور اس کے ساتھ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اور اس مرتبہ اس نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازے پر بھی دم کر دیا۔ اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی کہ اندر سے نہایت ہی خوفناک چیخیں سنائی دی اور یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے آیت الکرسی کی پھونک دروازے کے اس پار اس کے پیچھے موجود جو بھی مخلوق تھی اس پر پڑی تھی۔ یہاں پر اس کو دروازے سے کرنٹ لگا تھا، وہ بھی آیت الکرسی کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی تھا اب سناٹا چھا چکا تھا۔ احسن کو ایک اطمینان کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ احسن نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج وہ بچ گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کا بڑی سے بڑی شیطانی طاقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن یہ کہانی ابھی اپنے انجام کو نہیں پہنچی تھی۔ احسن نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ احسن ایک باہمت نوجوان تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اگلی صبح وہ مکان خالی کر دیتا۔ لیکن احسن کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کو آج رات کے بعد نہ جانے کیوں ایک امید تھی کہ اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ اس کا اندازہ کچھ حد تک درست ثابت ہوا۔ اگلی رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی بھی انہونی بات نہیں ہوئی۔ اب احسن کو وہ سب واقعات ایک خواب سے لگنے لگے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، کیونکہ اتنے دن بعد آج جو ہونے جا رہا تھا اس کا تصور بھی احسن نہیں کر سکتا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور آسمان پر چاند نہیں نکلتا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرتی چلوں کہ شیطانی قوتوں کا ظہور ایک چاند کی 14ویں رات کو ہوتا ہے، جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے، یہاں پہ اماوس کی راتوں میں، اور پھر ایسی کالی راتوں میں جب چاند آسمان پر موجود نہیں ہوتا اور ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا وقت کالی طاقتوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔
एहसन ने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी, इसीलिए एहसन बाहर सहन में ही चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके जहन से पिछले तमाम वाकयात अब मिट चुके थे। वो सुकून में था कि जो कोई भी चीज थी उसके आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से शायद इस घर से ही चली गई है, लेकिन वो गलत था। अचानक आधी रात का वक्त हुआ कि एहसन को यूं लगा कि उसके गले को कोई दबा रहा है, उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एहसन ने बहुत हिलने जुलने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हो सकी। एहसन को ऐसा लगा कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने दिल में ही कलमा का विर्द करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने दिल में कलमा पढ़ा, उसको लगा कि झटके से कोई चीज उसका गला छोड़कर पीछे हटी है, और एकदम एहसन की आंखें खुल गईं। एहसन जल्दी से उठकर बैठ गया और अपने आप को छू छू कर देखने लगा कि वो ठीक तो है। क्या ही उसने इतना खौफनाक ख्वाब देखा था? उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था, मतलब वो ख्वाब ही देख रहा था। एहसन ने खुद कलामी करते हुए कहा, और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब ही था। लेकिन अब उसको अपने गले पर जलन सी महसूस हो रही थी। उसने अपने आप को कमरे में जाकर आईने के सामने देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके गले पर ताजा उंगलियों के सुर्ख निशानात पड़े हुए थे। गोया उसका गला किसी ने काफी जोर से दबाया हुआ था। एहसन काफी डर चुका था, यानी कि वो सब ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। अभी एहसन ये सब सोच ही रहा था कि उसको सहन की जानिब से किसी नस्वानी आवाज में हंसने की आवाज आई। एहसन, और साथ ही किसी ने उसका नाम पुकारा। एहसन की खौफ के मारे धड़कन बहुत तेज हो गई थी। एहसन ने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर झांका तो उसने देखा कि सहन में उसकी चारपाई के पास एक औरत खड़ी हुई है, जिसने सफेद रंग के और काले रंग के मिले जुले कपड़े पहने हुए हैं, और उसके बाल इंतहाई लंबे हैं कि उसके पाँव को भी छुपा रहे हैं। एहसन अभी ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि बालों के दरमियान से उसे कोई रोशनी नजर आई, लेकिन गौर करने पर उसे पता चला कि ये कोई रोशनी नहीं बल्कि उस औरत की आंखें हैं, जो दरअसल आंखें नहीं बल्कि दो दहकते हुए अंगारे हैं। एहसन को देखकर उस औरत ने एहसन से कहा कि आओ, मेरे पास आओ, डरो नहीं, आओ ना, मेरे पास आओ। एहसन ने लरसती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? दूसरी जानिब से आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तुम्हारी मौत हूं, और कौन? तुम्हारी वजह से मेरे घर में। इतना कहकर वो खामोश हो गई। एहसन एकदम ठिठक गया। तुम्हारे घर में मेरी वजह से क्या? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम तो इंसान भी नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ पूछता, वो उस पर एकदम से झपट गई और उसको उठाकर पटक कर जमीन पर मारा, इतनी जोर से कि एहसन को लगा कि आज उसकी मौत है। लेकिन एक लम्हे में उसे दोबारा उसी पायल की आवाज आई। वो हैरान रह गया कि जब ये बला यहाँ पर मौजूद है तो फिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। अचानक उसकी नजरों ने एक और मंजर देखा। छत की जानिब से सीढ़ियों से उतरती हुई एक और खौफनाक बला उसके सामने खड़ी थी, जो कि सीधा उस पर झपटी जो एहसन को उठाकर पटक रही थी। फिर उन दोनों में घुमसान की जंग शुरू हो गई। एहसन हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में खुदा से मदद मांग रहा था कि वो बच जाए। न जाने ये सब क्या हो रहा था। उसने आज तक ये सब सिर्फ कहानियों में सुना था या फिल्मों में देखा था, लेकिन आज ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था। वो परेशान था कि छत से आने वाली कौन है, और ये जो नीचे उसके बिस्तर के पास खड़ी थी ये कौन है, और इन दोनों में क्या कोई रिश्ता है। अचानक लड़ते लड़ते एक बला दूसरी से माफी मांगने लगी। पहली का नाम अशनारी था और दूसरी का नाम वो आयशा पुकार रही थी। इसका मतलब है एक मुस्लिम थी और एक मुस्लिम नहीं थी। एहसन हैरान होकर देखने लगा तो उसने देखा कि वो बला जो कि छत से आई थी और जिसके पाँव में पायल बंधी हुई थी, दूसरी बला को गले से पकड़ा और कुछ पढ़कर मुसलसल उस पर फूंकती जा रही थी।
और फिर एकदम उसके जिस्म को आग लगी और वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। अब ये पलटी और पलटकर एहसन को कहा, सीधे होकर बैठ जाओ। तो एहसन एकदम सीधा होकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करो। अगर तुम चाहती हो तो मैं ये घर भी छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि मालिक के मकान ने इतने कम किराए पर मुझे ये घर इस वजह से दिया है कि यहाँ पर गैर मरई मखलूक रहती है। तो एकदम आयशा हंसने लगी। अरे तुम तो बहुत डर गए। तो एकदम एहसन ने कहा, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। तो आयशा ने कहा, वो तो नजर आ रहा है। लेकिन फिर एहसन ने सवाल पूछा, तुम कौन हो? और ये जिसको तुमने खत्म किया है, ये कौन थी? ये मेरी बहन थी। क्या तुमने अपनी ही बहन को मार दिया? हाँ, क्योंकि मैं और मेरी बहन यानी हमारा घराना यहाँ पर सदियों से रहता है। ये घर हमारा है। आज तक हमने इस घर में कभी किसी किराएदार को टिकने नहीं दिया। तुम पहले हो जो इतने दिन गुजार गए। तो एहसन ने सवाल किया, लेकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों? अरे पागल, तुम पर मेहरबानी करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वजह है तुम्हारा ये कुरान पाक और तुम्हारा तुम्हारे खुदा से लगाओ। जब उस दिन बंद कमरे की तरफ तुम आ रहे थे तो तुमने कुछ पढ़ा, जिसकी वजह से बंद कमरे के अंदर हमें एक धक्का लगा। हम चाहकर भी तुम्हें छू नहीं पाए। फिर बाहर आकर तुमने इस किताब को उठाकर सीने से लगा लिया, जिसको कि कुरान मजीद कहते हैं। तो एहसन ने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मुझे यकीन है कि कुरान पाक और इसमें लिखी हुई तमाम आयात तुम जैसों से मुझे महफूज रखती हैं। मुझ जैसों से नहीं, क्योंकि अब मैं मुसलमान हूँ। अब तुम मुसलमान हो मतलब? हाँ। तुम्हें पता है कि जब तुम बाहर दौड़कर आए और कुरान पाक को अपने सीने से लगाया तो मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आज तक कोई भी शख्स हमसे बच नहीं पाया। हम जिसको चाहते थे डरा धमका कर यहाँ से भगा देते थे, और अगर कोई नहीं भागता था तो हम उसे मार दिया करते थे। लेकिन तुम वो पहले हो जिसको मैं छू नहीं पाई। जब मैं तुम्हारे करीब आई तो मुझे एकदम करंट लगा और मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जिसकी वजह से मैं तुम्हें छू नहीं पा रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तुम्हें सुनना शुरू किया। तुम जब नमाज पढ़ते थे और उसके बाद जब तुम कुरान पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं इसमें मजीद दिलचस्पी लेने लगी और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे इसे सीखना चाहिए। और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब मेरा नाम आयशा है। ये मेरी बहन और मेरा बाकी घराना मुसलमान नहीं थे। मेरा बाकी घराना तुम्हारा कुरान पाक पढ़ने की वजह से ये घर छोड़कर यहाँ से जा चुका, लेकिन मेरी बहन ने तुमसे बदला लेने की ठानी थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मुसलमान होते हुए किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल होता हुआ देखूं। लिहाजा मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया, मगर वो न मानी, बल्कि वो तो मेरे भी खिलाफ हो गई। उसके मुताबिक मैंने इस्लाम कबूल सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है और मेरे घर वालों से दूरी की जिम्मेदारी भी उसने तुम पर डाल दी। लिहाजा वो तुम्हें खत्म करने के इरादे से आई थी, लेकिन मैं जान गई कि उसके इरादे खतरनाक हैं तुम्हें लेकर। लिहाजा मैंने उसे बहुत समझाया और ना मानी, तो आज मैंने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। एहसन उसकी ये कहानी गौर से सुनता रहा और इंतहाई मशकूर नजरों से उसे देखता रहा। फिर आयशा ने एक रिंग निकाल कर एहसन को दी और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इस रिंग को हल्का सा रगड़ लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन ख्याल रखना, ये ना हो कि किसी नाजायज काम के लिए तुम मुझे बुलाओ। तो एहसन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुसलमान हूँ और कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मेरी जान बचाने का जो तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। इतना कहकर आयशा वहां से गायब हो गई और एहसन देखता रह गया। वो सोच रहा था कि अगर वो किसी को बताएगा तो क्या कोई उस पर यकीन करेगा, लेकिन अब वो इस घर में सुकून से रह रहा था। वो तकरीबन 4 साल इस घर में रहा। अब मोहल्ले वालों को लगता था कि इस घर में जो आसेब है वो एहसन की वजह से भाग गया है, क्योंकि एहसन इंतहाई दीनदार इंसान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तिलावत कुरान पाक भी करता है। अब मोहल्ले वालों का रवैया भी एहसन के साथ बहुत बेहतरीन और अच्छा हो गया था। 4 साल के बाद एहसन ने अपने ही इलाके में ट्रांसफर करवा ली
और उसके बाद एहसन की शादी हो गई। उसने अपनी बीवी को आयशा के मुतालिक तमाम कहानी सुना दी, जिसको सुनकर उसकी बीवी इंतहाई हैरान हुई। पहले पहल तो उसको यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने अंगूठी रगड़कर आयशा को बुलाया तो उसकी बीवी को यकीन आ गया। आयशा ने उसकी बीवी से भी मुलाकात की। अब आयशा ने भी एक मुस्लिम जिन्नात घराने में शादी कर ली है और वो उन लोगों में बहुत खुश है, और इधर एहसन अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।